السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 5 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 7 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ فرانسیسی صدر کا اصلاحات کے نام پر اسلام مخالف ایجنڈے کے نفاذ کا منصوبہ۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے انتہا پسندی کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے فورم آف اسلام ان فرانس نامی ادارہ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے ملک میں 2003 سے قائم کونسل آف مسلم فیتھ کی جگہ ایک نیا ادارہ یا کونسل بنانے کی ہدایت کی ہے۔ فرانس کی وزارت داخلہ نے اس حوالے سے جاری بیان میں بتایا کہ کونسل آف مسلم فیتھ کو رواں ماہ تحلیل کر کے اس کی جگہ فورم آف اسلام ان فرانس نامی کونسل قائم کی جائے گی۔ فورم آف اسلام ان فرانس میں امام مساجد، خواتین، سول سوسائٹی کی بااثر شخصیات، دانشور اور کاروباری رہنما شامل ہوں گے۔ ان ارکان کا انتخاب بھی حکومت خود کرے گی۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس کونسل کی تشکیل کا مقصد اسلام سے انتہا پسندی کو الگ کر کے اسے فرانس کے سیکولرزم کے سانچے میں ڈھالنا ہے، جہاں سب سے اہم بات فرانسیسی ہونا ہے۔ تاہم ناقدین کا اصرار ہے کہ ایمینوئل میکرون نے یہ چال اپریل میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں دائیں بازو کے ووٹرز کو راغب کرنے کے لیے چلی ہے۔ دوسری جانب فرانس میں بسنے والے 50 لاکھ مسلمانوں کے سرکردہ رہنماؤں اور نمائندوں نے اس کونسل کی شدید مخالفت کی ہے اور اس کے خلاف احتجاج کا عندیہ دیا ہے۔ مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس کونسل کے ذریعے انتہا پسندی کو صرف اسلام سے جوڑ دیا جائے گا اور اس طرح صرف مسلم کمیونٹی کو ہی معطوب کیا جائے گا۔ عالمی میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلم نمائندوں کا کہنا تھا کہ مسلمان انتہا پسند نہیں بلکہ انتہا پسندی کا شکار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتہا پسندی ہر ایک کمیونٹی میں پائی جاتی ہے۔ اس مسئلے کو مذہب، رنگ، نسل اور زبان سے بالاتر ہو کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان سے فائرنگ میں 5 فوجی جوان ہلاک۔ پاکستان کی فوج نے تصدیق کی ہے کہ سرحد پار افغانستان سے دہشت گردوں کی فائرنگ سے فوج کے 5 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو بھی بھاری جانی نقصان پہنچا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم کے سرحدی علاقے شورکو میں سرحد پار افغانستان سے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا، جس سے 5 اہلکار ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اتوار کو پاکستانی فوج کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی مذمت کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان افغانستان میں عبوری طالبان حکومت سے توقع رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف آئندہ ایسی کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ادھر دوسری جانب کالعدم TTP کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے واضح کیا کہ اس بارے میں کچھ کہنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ان کے الفاظ میں میرے خیال میں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، حساس معاملے کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ کیا مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ اس سوال کے جواب پر ان کا کہنا تھا کہ بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، لیکن جو دہشت گردی کرے اور ملک کے خلاف اسلحہ اٹھائے اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ افغانستان کے طالبان کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا افغانستان میں موجود لوگوں کی مدد کرے۔ ایغور مسلمانوں کا معاملہ، اقوام متحدہ انسانی حقوق کے سربراہ کو چین بھیجنے کے لیے تیار۔ اقوام متحدہ ایغور مسلمانوں کے معاملے پر انسانی حقوق کونسل کے سربراہ کو چین بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کہا کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ چینی حکام سنکیانگ سمیت ملک بھر کے دورے کی اجازت دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گوٹریس نے سرمائی اولمپکس کے موقع پر چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر خارجہ وانگ زی سے ملاقات کی، جس کے دوران اس توقع کا اظہار سامنے آیا کہ انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کو چین کا قابل اعتماد دورہ کرنے دیا جائے گا۔ طویل عرصے
عرصے سے چینی صوبے سنکیانگ تک رسائی کی کوشش کرنے والے انسانی حقوق کے سربراہ ایغور مسلمانوں کے خلاف بدسلوکی کے الزامات کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایغور تنازع چین کے مغربی ممالک سے تعلقات خراب کر رہا ہے۔ امریکہ نے چین پر ایغور مسلمانوں کی نسل کشی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ سرمائی اولمپکس کے دوران بھی کچھ ممالک نے امریکی قیادت میں کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلوں کا سفارتی بوائکاٹ کیا ہے، جبکہ چین کے دورے کی اجازت دینے کا معاملہ گزشتہ ماہ سے زیر التوا ہے۔ انسانی حقوق کے سربراہ کا گزشتہ ماہ کہنا تھا کہ سال کی پہلی ششماہی میں شمال مغربی چین کے علاقے کے ممکنہ سفر کے لیے بات چیت جاری ہے۔ واضح ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جہاں ایک طرف چین پر ایغوروں اور دیگر اقلیتی گروہوں کے خلاف بدسلوکی اور قتل کے الزامات عائد کر رہی ہیں، وہیں دوسری طرف بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی موب لنچنگ، اسلام اور اسلام کی بیٹیوں کی شان میں بدسلوکی اور حالیہ کچھ برسوں سے جاری نفرت کی شدید لہر میں اقلیتوں کی زندگی دشوار بنا دیے جانے کے باوجود انسانی حقوق کی یہ تنظیمیں صوم مریم اور خاموشی رکھے ہوئے ہیں۔ قطر اور امارات کے رہنماؤں کے درمیان پہلی ملاقات۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے بیجنگ سرمائی اولمپکس کے موقع پر سرکاری تقریب کے دوران متحدہ عرب امارات کے حکمران شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق 1 سال قبل 4 عرب ریاستوں کی جانب سے دوحہ کے ساتھ تنازع ختم کرنے کے حوالے سے اتفاق کے بعد دونوں خلیجی رہنماؤں کے درمیان یہ اس نوعیت کی پہلی ملاقات تھی۔ قطر کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے چین کے صدر کی طرف سے دیے گئے ظہرانے کے موقع پر ابو ظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کی۔ متحدہ عرب امارات کی نیوز ویب سائٹس نے دونوں رہنماؤں کی گفتگو کا ویڈیو کلپ شائع کیا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے جنوری 2021 میں اس تنازع کو ختم کرنے اور 2017 کے وسط سے قطر کے خلاف جاری بوائکاٹ ختم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ ابو ظبی نے ابھی تک دوحہ کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال نہیں کیے ہیں، جبکہ ایک سینئر اماراتی اہلکار نے گزشتہ اگست میں دوحہ کا دورہ کیا تھا۔ سعودی عرب اور مصر نے گزشتہ سال قطر میں سفیر تعینات کر دیے تھے، جبکہ بحرین کے علاوہ تمام نے سفری اور تجارتی روابط بھی بحال کر لیے ہیں۔ اس تنازع کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ان ممالک نے دوحہ پر الزامات عائد کیے تھے کہ وہ دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ الزامات میں کچھ گروپس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ دوحہ کے ان گروپس اور علاقائی مخالفین یعنی ایران اور ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں، تاہم دوحہ ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ سعودی عرب کی سرمائی اولمپک گیمز میں پہلی بار شرکت۔ سن 1924 سے شروع ہونے والے سرمائی اولمپک گیمز میں پہلی بار سعودی عرب بھی مختلف کھیلوں میں حصہ لے رہا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق چین میں 24ویں سرمائی کھیلوں کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں سب سے اہم بات سعودی عرب کا حصہ لینا ہے۔ 1924 سے شروع ہونے والے کھیلوں کے ان مقابلوں میں سعودی عرب نے اس سے قبل کبھی شرکت نہیں کی تھی۔ سعودی کھلاڑی فائق عبدی قومی پرچم تھامے اسٹیڈیم میں داخل ہوئے، جبکہ وزیر کھیل اور سعودی اولمپک کمیٹی کے صدر شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل بھی وفد کے ہمراہ موجود تھے۔ اس تاریخی موقع پر امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر شہزادی ریما بنت بندر بن سلطان بھی اسٹیڈیم میں موجود تھیں۔ انہوں نے انسٹاگرام میں اپنی پوسٹ میں لکھا کہ آج بیجنگ میں افتتاحی تقریب میں پہلی بار سعودی سرمائی اولمپکس ٹیم کو دیکھ کر فخر محسوس ہوا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مراکش میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے 5 سالہ بچے ریان کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اتوار کے روز جاری کیے گئے بیان میں سعودی سفارت خانے نے ریان کی وفات پر اس کے اہل خانہ، مراکش کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی حکام کی ان کوششوں کو بھی سراہا جو اس نے ریان کو بچانے کے واسطے کی۔ یاد رہے کہ 5 سالہ ریان منگل کی رات شمالی مراکش کے ایک گاؤں میں واقع 32 میٹر گہرے خشک کنویں میں گر گیا تھا۔ کنویں کا دہانہ تنگ تھا، جس کی وجہ سے اس کی تہ تک رسائی میں مشکلات درپیش رہیں۔ آج کا انعامی سوال اسی خبر سے ہے، بتائیے کہ سرمائی اولمپک گیمز کا آغاز کس سن میں ہوا؟ افغان وزیر خارجہ کی سیکیورٹی اور پروٹوکول کے بغیر پیدل دفتر آنے کی ویڈیو وائرل۔
افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کی شدید برف باری میں سیکیورٹی اور پروٹوکول کے بغیر پیدل دفتر آنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ طالبان کی جانب سے افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد عبوری حکومت قائم ہے۔ عبوری حکومت میں طالبان کے رہنما اور سابق مذاکرات کار ملا امیر خان متقی کو وزیر خارجہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں برف باری کے دوران پروٹوکول اور سیکیورٹی کے بغیر پیدل دفتر آنے کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ برف باری میں وزیر خارجہ اکیلے ہی پیدل دفتر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ یا اہلکار نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ویڈیو میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کب کی ہے، تاہم سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے افغان وزیر خارجہ کے اس اقدام کو بہت سراہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔